औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दोस्त जो है वो व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं, महंगाई का दौर है कि हमें जो है रिज़्क़ के लिए कुछ अनायत करें, कोई ऐसा सबक बताएं जो आपका आज़मूदा हो। और मैं अब आपको जो बताने वाला हूँ मेरा आज़मूदा है, और बाद में जो है बहुत से मेरे शागिर्दों का भी आज़मूदा है। बहुत से लोगों को बताया, बहुत से लोगों ने इसमें फ़वायद हासिल किए, उनका रोज़ी रिज़्क़ चला, उनके जो है कारोबार सेट हो गए। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कारोबार इतना माशाल्लाह वसी हो गया कि वो अब जो है गाड़ियों के मालिक हो गए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने किया लेकिन उनको जो है उस पे तसर्रफ जारी ना रख सके, फिर गिला करते हैं कि हमारा काम जो है चल नहीं रहा। तो उन्हें कहा कि सबक पढ़ रहे हो, आगे से कहते हैं बाबा जी आपने तो बताया नहीं कितने दिन पढ़ना है, तो हमने जो है थोड़े दिन इसे जारी रख के जो है छोड़ दिया। तो इसको जब तक आप जारी रखेंगे रिज़्क़ आपका बढ़ता रहेगा, जब छोड़ देंगे तो फिर आपका काम बीच में ही अटक जाएगा। इसलिए कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे 90 दिन तक लेके जाएं, वरना 41 दिन इसको पढ़ें, उस वक्त तक आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरा ख़ुद अपना आज़मूदा है, जब अपनी दुकान करता था, जिस दिन पढ़ के जाता था सेल जो है बहुत ज़्यादा होती थी, जिस दिन नहीं जाता था बस मामूली सी सेल ना होने के बराबर सी। तो इसी तरह मेरे पास अभी आपको एक और तजर्बा जो है वो शेयर करता हूँ। जैसे आपको हुब वाली वीडियो में बताया था कि खजूर के दरख्त पे आग लग गई, मेरे पास दो ही ऐसे एक्सपीरियंस है जहाँ पे आग लगी। ये एक बंदा मेरे पास जो है वो लाहौर से आ गया, उसने जो है खुला सा लिबास पहना हुआ था, माथे पे मेहराब बना हुआ था, बाल बड़े थे, सफ़ेद हो चुके थे, दाढ़ी भी सफ़ेद। तो काफ़ी देर मेरे पास बैठा, मेरी तरफ देखता रहा। फिर मैंने पूछा, पानी वगैरह उसे पिलाया। जी आप फरमाएं। उसने कहा मैं बड़ी आस उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। मैंने इतना ज़्यादा जो है लोगों में जो है बाबों के साथ जो है फिर गया कि अब ख़ुद बाबों के पास जा जा के बाबा बन गया। इतने बाबों के पास गया कि ख़ुद ही बाबा बन गया। अब मैंने इतने ज़्यादा विरद किए हैं और इतने लंबे लंबे विरद किए हैं कि आपको क्या बताऊं, आप बस खुद ही देख लें। और मुझे बहुत उम्मीद है आप पे कि मेरा काम जो है वो हो जाएगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। आप बैठे आप और सुनाएं। उन्होंने कहा कि क्या सुनाऊं, मैं फैक्ट्रियों का मालिक था, मेरी फैक्ट्रियां भी बिक गई। अब एक छोटा सा मेरा जो है ऑफिस बनाया हुआ है, एक दफ्तर बनाया हुआ है छोटी सी जगह पे। वहीं से मैं जो है कपड़े वगैरह जो है गारमेंट्स की फैक्ट्रियां थी उसके आर्डर वगैरह लेता हूं। लेकिन अब 2 साल हो गए हैं, आर्डर वगैरह का नाम ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। जिनको पैसे देने हैं वो गिरेबान पकड़ने तक आ गए हैं, और जिनसे लेने हैं कोई पूछता नहीं मुझसे कि आपने लेने हैं। कोई थोड़ा बहुत आता है, बस कोई इतना ही दे के जाता है जिससे लेने हैं, कि हमारा सरकट रोज़ी का बहुत मुश्किल हो से चल रहा है। तो उसके लिए जो है आप मेरे साथ ये मेहरबानी करें कि मेरे पे कोई बंदिश हो गई है, क्या हो गया है। मैंने तो बहुत लंबे अमल पढ़े, हत्ता के सूरह मुज़म्मल का अमल मैंने किया, और इतनी बार पढ़ा उसे शायद 313 बार बता रहा था, बड़ी लंबी तादाद बता रहा था कि सारी सारी रात इतने लंबे लंबे अमल किए हैं। और सूरह यासीन 41 बार पढ़ी है, 41 दिन तक बहुत से अमल किए हैं मैंने। इसमें जो है बाबों के पास जा जा के बाबा हो गया हूँ, आप मेरी हालत देख सकते हैं। तो आप मुझे बताएं। मैंने कहा अब मैं क्या बताऊं, ये अल्लाह ताला की हिकमत होती है कि आप उससे दुआएं मांग रहे हैं फिर भी कबूल नहीं हो रही, तो ये उसे पता होगा क्यों नहीं हो रही। बहरहाल आप ऐसा करें, आपको जो अमल मैं बता रहा हूँ ये करना। आप जो है उसे मैंने सिर्फ तादाद जो है 1400 वाली बताई कि आप सजदे में जो है 1400 बार पढ़ लें, जब बैठ के 1400 बार पढ़ लें। आप बढ़ाते में हैं तो बैठ के ही चाहे पढ़ लें 14 बार अवलो आखिर दरूद शरीफ, और 1400 बार जो है या वहाबो पढ़ना है। इसमें तादाद का बहुत ख्याल रखना है। उसने कहा नहीं इससे बड़ी तादाद बताएं, आपने बड़ी तादाद बताई थी वीडियो में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बड़ी तादाद इसकी 14,000 है। तो उसने कहा मैं फिर ये तादाद रख के पढ़ूँगा। मैंने कहा ठीक है आप 14,000 बार पढ़ लेना, लेकिन इसमें तादाद का ख्याल रखना, कोई भी दाना कम या ज़्यादा ना हो। उन्होंने कहा कि तादाद का बिल्कुल ख्याल रखूँगा। और कोई हदायत, मैंने कहा फिर 7 अगरबत्ती जो है वो डेली लगानी है। मेट्रो प्लस साइमन वाली ले लो, हर में से एक एक निकाल के 7 अगरबत्तियाँ डेली लगानी हैं, यानी कि हर वक्त जब पढ़ते हो तो 7 अगरबत्तियाँ आपने लगानी है। उसने कहा ठीक है 7 अगरबत्तियाँ लगाऊंगा पढ़ते वक्त। और परहेज़गारी तो मैंने कहा आपको पता है आप करते हैं। उसने कहा परहेज़गारी ही परहेज़गारी है, साथ में रोज़े भी रख लूँगा। चलो मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो है वो ज़रूर आपकी जो है दुआ सुनेगा और आपका रिज़्क़ जो है वसी होगा। हर 1000 के बाद आपने जो है हबली रिज़्क़न वासिया कहना है। तो 14 जब 1000 हो जाएगा
تو پھر آپ کا جو ہے 14 بار حبلی رزقن واسعہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اسی طریقے سے کروں گا۔ اور کتنے دن میں نے کہا 21 دن سے پہلے انشاءاللہ ہر طرح آپ کا کام بہت اچھا کھل جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ میں نے کہا تیسرے چوتھے دن کام آپ کا چل پڑے گا، 5ویں دن چل پڑے گا، انشاءاللہ مالک رحمت کر دے گا، خیر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا کے انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ اور بیچ میں کال بھی کرتے رہے لیکن میں کال اٹینڈ نہ کر سکا۔ اب بھی یہ میری بابوں کی ویسے ہی فطرت ہوتی ہے، آلسی ہوتے ہیں، کبھی کال اٹینڈ کر لی، کبھی نہ اٹینڈ کی، کبھی فون کدھر پڑا ہے کال والا، کبھی کدھر پڑا ہے۔ تو کوئی جو ہے ایسا ہی میرا حساب تھا۔ اور اوپر سے لوگ بھی بہت زیادہ اٹیچ تھے، کال پہ کال آتی رہتی تھی، کچھ لوگوں کی اٹینڈ ہو جاتی، کچھ کی نہ۔ کبھی کوئی ایسی کال آ جاتی جس کی وجہ سے موڈ خراب ہو جاتا، باقی لوگوں کے بھی کالیں سننے سے چلے جاتا بندہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ان سے جب میرا رابطہ ہوا تو تب 12واں یا 13واں دن تھا۔ تو انہوں نے کہا بابا جی میں نے آپ کو متعدد بار 2-3 بار ہی صرف رابطے کی کوشش کی تاکہ چلو ابھی دیکھ لو، تو آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی، تو آج آپ نے اٹینڈ کر لی ہے تو آپ سنیں میری بات۔ میں نے کہا سنائیں آپ، کہ آپ نے کہا تھا 3-4 دن بعد کام چل جائے گا۔ ابھی کسی نے آ کے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ تم بیٹھے ہوئے ہو آفس میں، کچھ سیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ عجیب بات ہے، ابھی 13 دن آپ کو ہو گئے اور پھر بھی کوئی آپ کے پاس نہیں آیا۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج آپ کریں، کل آپ کے پاس ہر صورت میں آئیں گے اور 3 بندے آئیں گے، ان میں ایک کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جائے گا۔ میرے دل سے اٹھ رہی تھی اور میرے پاس کوئی ایسا اعلیٰ دین کا جن نہیں ہے جس سے میں پوچھ کے بتا رہا تھا، دل میں آتی ہیں یہ باتیں جب آپ اس کا ذکر فکر کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا 3 گاہک آئیں گے، ان میں سے ایک کے ساتھ آپ کا جو ہے سودا ہو جائے گا، آپ کا وہ ڈیل آپ کی ہو جائے گی، باقی 2 سے ڈیل نہیں ہوگی لیکن بات ان کے ساتھ چل پڑے گی۔ باقی اللہ نگہبان ہے کہ وہ کتنے کی ڈیل ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تو وہ میرے حساب میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ معمولی ہوگی لیکن کام آپ کا چلے گا انشاءاللہ۔ باقی ڈیلیں بڑی ہوں گی، ان کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ چل پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں کرتا ہوں آج بھی، بلکہ جاری رکھوں گا تب تک جب تک آپ نہیں کہتے کہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاری رکھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کرے گا۔ تو جاری رکھا انہوں نے۔ پھر جو ہے اگلے دن انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پھر نہ رابطہ ہوا۔ 4-5 دن بعد پھر میرا رابطہ ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا جی کیا بات ہے آپ کی کال؟ انہوں نے کہا میں نے تو اس دن بھی رابطہ کیا تھا، آپ سے بات نہیں ہو سکی، لیکن آج آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جیسا کہا تھا ویسے ہی اگلے دن جو ہے سٹیج بائی سٹیج 3 بندے آئے، 3 نے ڈیل کی کوشش کی، لیکن جس سے ڈیل ہوئی وہ بہت کم مارجن پہ، بہت کم پیسے سے ڈیل ہوئی، تھوڑا بہت رزق آئے گا، کام چلے گا کچھ۔ اور 2 جو بڑی ڈیلیں تھیں ان کے ساتھ بات جو ہے وہ تو چل پڑی، لیکن ابھی ان کی طرف سے کوئی اچھی طرح سے جواب نہیں آیا۔ بہرحال ان کو میں نے مطمئن کیا ہے، لیکن دیکھیں اب کیا بنتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ آئیں گے، اگر ایسا ہوتا تو دوبارہ وہ رابطہ کر لیتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اللہ کے حکم سے یہ ہو گیا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اس وجہ سے نہیں فون کیا، یہ تو آپ کو بتایا ہے، آپ نے جو کہا تھا وہ ہو گیا، لیکن اس رات جب میں پڑھ رہا تھا ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے تصویریں بھی بھیجی ہوئی تھی، اس نے کہا واٹس ایپ کھول کے دیکھو، میں نے آپ کو تصویریں بھیجی ہیں، جس پاٹ میں آٹا ڈال کے پڑھتا ہوں وہ شیشے کا ہے، شیشے کا گول برتن تھا، جیسے آئس کریموں والا برتن نہیں ہوتا جس میں ہم کھیر یا آئس کریم ڈالتے ہیں، شیشے کا وہ بال، اس میں آٹا ڈالا ہوا ہے، اس پہ 7 اگربتیاں میں ڈیلی روشن کرتا ہوں، ڈیلی روشن کرتا تھا۔ اس دن بھی روشن کی، پڑھ رہا تھا۔ ابھی اگربتیاں جو ہے وہ آدھی ہوئی ہوں گی اور میری تعداد جو ہے ابھی 3300-3400 ہوئی ہوگی، یعنی کہ 1000 دانے والی 3-4 تسبیحاں۔ تو یک دم آٹے کو آگ لگ گئی، وہ اگربتیوں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے لگی، مجھے نہیں پتہ کیوں لگی، کیسے لگی، لیکن اگربتیوں کی وجہ سے نہیں لگی، وہ روز روشن کرتا ہوں میں۔ اچانک اور اتنی زور سے لگی جیسے کسی نے پٹرول پھینک کے اس میں آگ لگائی ہو، اور میں اس سے فاصلے پہ بیٹھا تھا، اور پھر بھی آگ کی لمب جو ہے وہ میرے جو ہے نا یہ داڑھی پہ پڑی، اور میں نے اس کو ہاتھ سے بجھایا اور پیچھے ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ تو ایسا میرے ساتھ ہوا ہے اب، اور پھر بھی عمل میں نے جو ہے جاری رکھا ہوا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا ایسا، لیکن جاری رکھا ہے۔ اگلے دن ہی جیسے آپ نے فرمایا ویسے گاہک آ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میرے پاس پچھلا ایکسپیرینس وہ تھا، حب والی جو ویڈیو آپ کو بتائی بنا کے دی ہے، قل هو اللہ والی، سورہ اخلاص والی، اس میں بتایا تھا سعودی عرب والے بندے کا کہ کھجور کا درخت جلا تھا، تو وہ ایکسپیرینس تھا کہ ظلم والی کوئی بات ہے۔ تو پھر انہیں میں نے کہا کہ آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے
اس وجہ سے یہ جو ہے نا میں نے زور بھی لگایا, میں نے دعا بھی کی, آپ کا جو ہے کام تو چل گیا, وہ آئے, لیکن وہ پھر بھی جو ہے آگ لگ گئی. یہ آپ کے لیے انتباہ ہے, آپ کے لیے وارننگ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگ رہے ہیں, لیکن جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے اس سے معافی نہیں مانگ رہے, اس سے معافی مانگے. کیونکہ انسان کا جو ہے معاف کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے, کیونکہ جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے اسی سے آپ معافی مانگیں گے تو آپ کو معافی ملے گی. حقوق العباد جو ہے یہ معاف نہیں کیے جائیں گے, یہ اگلا بندہ معاف کرے گا تو ہی معاف ہوں گے. تو انہوں نے کہا کس پہ میں نے ظلم کیا, میں نے کہا ہر بندے کو پتہ ہے, یہ بھولنے والی چیز نہیں ہوتی. کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس پہ ظلم کیا جائے تو یہ اگلے بندے کو پتہ ہے. یہ اب آپ خود سوچو, تو تھوڑا سا فون پہ ہی جو کہتا ہے آواز برائی کہ بابا جی ہوا ہے, بہرحال میں اس بندے کو تلاش کروں گا. میں نے کہا اگر وہ بندہ نہ ملے تو اس کی قبر پہ جا کے جو ہے معافی مانگنا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اگر وہ اس دنیا میں نہ ہوا. یہ آپ جانتے ہیں آپ نے کیا ظلم کیا, کیسے ہوا, تو اس نے کوئی سٹوری نہیں سنائی کیا ہوا کیسے ہوا. بہرحال اسے رستہ دے دیا, اس کے بعد تو پھر میرا بھی رابطہ نہیں ہوا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہوگا, اس نے معافی مانگ لی ہوگی اور اس کے حالات بہتر ہو گئے ہوں گے. عمل کی طرف چلتا ہوں. جب آپ جو ہے عمل, میں صرف 196 بار پڑھتا ہوں, آپ کو بتا دوں, پہلے 1400 بار پڑھتا تھا سجدے میں ہی, اب سجدے میں 196 بار پڑھتا ہوں. آپ 1400 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, 196 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, 14,000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن مسجد میں پڑھتا ہوں نماز کے بعد, اس لیے کبھی بخور وغیرہ اگربتیاں وغیرہ روشن نہیں کی. باوضو ہوں آپ نماز پڑھیں, جو بھی نماز پڑھیں اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں. فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے, یا فجر کی سنتے پڑھ کے اس کے بعد سجدے میں پڑھ لیں. 14 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, درود محمدی, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس طرح 14 بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا. ہاتھ آپ کے ایسے سیدھے ہیں, سجدے میں آپ پورے بازو وغیرہ لگا لیں, پورے ہاتھ سیدھے کر لیں. پھر یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو, اس طرح 14 بار جب آپ نے یا وہابو پڑھ لیا, یہ 14 ہیں آپ کی, 12 جے 3 کر کے اور 2 جے 14 بار جب آپ نے یا وہابو پڑھ دیا, پھر بائیں ہاتھ کی ایک پہ کہہ دینا ہے حبلی رزقن واسعا. پھر 14 بار یا وہابو کہنا ہے, یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو, 14 بار ہو گیا. پھر آپ نے کہنا ہے حبلی رزقن واسعا, پھر 14 بار یا وہابو پڑھتے جانا 14 بار یا وہابو ہو گیا. پھر آپ نے کہنا ہے حبلی رزقن واسعا, اس پہ اس انگوٹھے کو چلاتے جائیں, جب یہ 3 بار ہو گیا. پھر یا وہابو, اسی طرح ادھر چوتھی بار حبلی رزقن واسعا, پھر یا وہابو 14 بار, پھر 5ویں بار حبلی رزقن واسعا. اسی طرح آپ چلتے جائیں, جب ادھر جہاں پہ آ جائے 14 بار حبلی رزقن واسعا, تو اس کا مطلب ہے آپ کی تعداد 196 ہو گئی. 196 بار جو ہے یا وہابو پڑھا گیا اور 14 بار حبلی رزقن واسعا. اب آپ پھر 14 بار درود شریف پڑھیں, کوئی سا بھی درود پڑھ دیں, چھوٹا درود, بڑا درود, آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. درود 14 بار آپ کا ہو گیا جب, تو پھر آپ کا عمل جو ہے وہ تمام ہو گیا. اب آپ سجدے سے سر اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ نے 1400 تعداد رکھنی ہے, پھر دائیں ہاتھ میں جو ہے آپ تسبیح پکڑ لیں, تسبیح کو آپ ایسے گھماتے جائیں, سارا آپ کا سجدے میں ہے. ہر 100 کے بعد ادھر ایک بار حبلی رزقن واسعا کہتے جانا ہے, تسبیح آپ نے گھماتے جانا ہے, دوسرے پہ حبلی رزقن واسعا. اسی طرح جب ادھر 14 ہو جائے گا تو 1400 بار 14 تسبیحیں آپ کی وہ ہو جائیں گی, اور حبلی رزقن واسعا آپ نے پڑھنا ہے. یہ تعداد ہوگی. اور اگر بڑی تعداد رکھنا چاہتے ہیں 14,000 والی, پھر آپ بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے آپ جو ہے 14,000 بار یا وہابو پڑھ سکتے ہیں. ہر 1000 کے بعد پھر آپ نے ایک بار کہنا ہے حبلی رزقن واسعا. تو 1000 دانے والی تسبیح لے لیں, یا پھر وہ آپ کا کاؤنٹر تسبیح ہے وہ رکھ لیں. تو ان دنوں میں اگر آپ اپنے پاس سے جب آپ گھر آئیں, صبح کے وقت کھانا وغیرہ کھانے لگیں, اس وقت اپنا بریڈ اپنی روٹی سے تھوڑا سا حصہ پہلا کھانے سے پہلے ایک نوالا اتاریں, اس پہ آپ 14 بار یا وہابو پڑھیں اور حبلی رزقن واسعا کہیں, اور اس کو دم کر دیں. یا ویسے ہی آپ پرندوں کو ڈال دیں, اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں, یا باہر جاتے ہوئے کہیں کیڑے مکوڑے ہیں ان کو ڈال دیں, یا پرندے ہیں درختوں کے نیچے ڈال دیں. وہ پہلا نوالا سائڈ پہ رکھ دیں, کیونکہ شہر میں عموماً جو ہے کرائے پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یا اپنے گھروں پہ جو ہے دوسری تیسری منزل ہوتی ہے, تو وہ پھر اوپر جانا آنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. گاؤں میں تو ہمارے سیدھے سیدھے گھر ہوتے ہیں, جہاں پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں,
पड़ा, ऐसे करके बुरकी नवाले को ऊपर फेंका, साथ ही कौआ हवा से ही बाज़ औक़ात उसको जो है कैच कर लेता है, वरना आके फ़ौरी उठा लेते हैं और कौवे कौवे हो जाते हैं। अगर तौफीक ज़्यादा है तो एक रोटी आप जो है वो साइड पे कर लिया करें, एक ब्रेड। महंगाई का दौर है, हर कोई अपनी हस्बे तौफीक उस पे 14 बार पढ़ के जो है परिंदों को डाल दिया करें। इंशाल्लाह रिज़्क़ आपका बढ़ेगा, वसी होगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाएगा और आपके अमल में भी, और आपकी जो किरदार है इन ऐसे अमाल से वो भी दुरुस्त होता है, क्योंकि अल्लाह ताला अता करने वाला है, वो हर वो चीज़ अता करेगा। रिज़्क़ में सिर्फ रोटी पानी ये चीज़ अता की नहीं आती या वहाबों में, वो अता करने वाला है, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। औलाद आ जाती है, इज़्ज़त आ जाती है, शोहरत आ जाती है, दौलत आ जाती है, हर चीज़ उसकी अता में से है। तो जो ये पढ़ेगा उसको अल्लाह ताला नवाजेगा इंशाल्लाह ज़रूर। मेरा खुद का आज़मूदा है ये अमल, और आप लोगों को इसकी जो है दावत है। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा फ़ी अमान अल्लाह।